میں بہانے بہانے سے اپنی بہن کو گلے لگا لیتا تھا۔ بہن بیچاری یہی سمجھتی کہ میں اسے پیار کرتا ہوں، لیکن میرے ارادے کچھ اور تھے، کیونکہ میں بری عادتوں کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک دن سارے گھر والے کسی فنکشن پہ گئے، میں اور میری بہن اکیلے تھے۔ میں جان بوجھ کر واش روم میں نہانے لگ گیا اور اپنی بہن کو آواز دی کہ کپڑے دے جاؤ۔ جیسے میرے پاس آئی، میں نے کلائی پکڑی اور سٹوری: میرا نام احمد ہے، میرا تعلق اچھے خاصے امیر گھرانے سے ہے، میرے والد کا اپنا چھوٹا سا چمڑے کا کاروبار ہے، ہم کل 2 ہی بہن بھائی ہیں، یوں ہمارا گھرانہ اچھا خاصا خوشحال تھا۔ میرے والدین نے ہمیں اپنی طرف سے ہر آسائش دی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، اور ہمیں صرف ایک ہی بات سکھائی کہ اعلیٰ تعلیم کا اصول ہمارا اہم ترین مقصد ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی بات پر کچھ خاص توجہ نہیں دی گئی۔ ابو اور امی ہم دونوں سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ ہم ہی ان کی کل کائنات تھے۔ انہوں نے ہمیں بہترین اسکول میں تعلیم دلوائی تھی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن میری عادتیں بہت ہی خراب ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ شاید میرے دوست تھے، جو کہ مجھ سے زیادہ امیر تھے۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گھٹیا حرکت کرتے رہتے تھے۔ پہلے تو مجھے یہ سب بہت برا لگا، لیکن پھر بھی میں ان میں شامل ہو گیا۔ کبھی امی ابو نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی، وہ صرف ہمیں ایک ہی نصیحت کرتے کہ دل لگا کر پڑھنا اور اچھے نمبر لے کر آنا۔ اس طرح ہمیں بھی کھلی چھٹی مل گئی، اور اب میں بھی انہیں گالی کا جواب گالی سے ہی دیتا، اور امی ہمیشہ مجھ سے ابو سے بچا لیتی تھیں۔ میری امی میرے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھیں۔ ان کو اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ تمہارا بیٹا بگڑ رہا ہے تو وہ اس پر برس پڑتی تھی۔ اس سب سے میں سمجھ گیا کہ امی کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور یوں میں کھل کر بدتمیزیاں کرنے پر اتر آیا۔ اب اسکول میں جن دوستوں سے مجھے چڑ تھی کہ وہ بہت بری باتیں کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا، اور وہ مجھے مسجد میں جانے کا کہتے تھے تو اور اسی طرح کے دوسرے اچھے کاموں کی ترغیب دیتے، ان سے میں دور بھاگتا تھا۔ اب وہ دوست جن کی باتیں مجھے بری لگتی تھیں، ان کے ساتھ خوب گھلنے ملنے لگا۔ اب مجھے وہ باتیں بھی کہاں بری لگتی تھیں، ان کے ساتھ خوب گھلنے ملنے لگا۔ اب مجھے وہ باتیں بھی بری نہیں لگتی تھیں۔ اب تو میرا ان کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ یوں میں گمراہ ہوتا گیا اور گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ پھر ایک بار جب ہمارے اسکول میں پارٹی تھی، وہ شاید عید ملن پارٹی تھی یا شاید نئے سال کی پارٹی تھی، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ خیر، اس میں یونیفارم نہیں بلکہ من پسند کپڑے پہن کر جانا تھا، کھانے پینے کے اسٹال بھی لگنے تھے، اور موبائل کیمرہ وغیرہ بھی لانے کی اجازت تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا۔ اسکول میں ہر طرف جیسے رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ کبیر اور منیب اپنے کیمرے لائے ہوئے تھے، اور ہم سب ایک جگہ چھپ کر لڑکیوں کی تصاویر بنانے لگے۔ مگر یہ حرکت کرتے کسی لڑکے نے ہمیں دیکھ لیا، اور وہ ہمارے کلاس ٹیچر کو بتا دیا، جس سے ہمیں بہت ڈانٹ پڑی تھی۔ پھر کچھ دن بعد ہماری کلاس میں سرفراز صاحب آئے، جو کہ ہمیں قرآن پڑھاتے تھے۔ انہیں بھی بات پتہ چل گئی تھی۔ پھر وہ بھی نرم لہجے میں ہمیں سمجھانے لگے کہ یہ بہت بری بات ہے، لیکن ہم بیزار سے بیٹھے تھے۔ تبھی وہ مزید بولے: دیکھو بیٹا، ابھی تو تم لوگوں کو ہماری باتیں شاید ہی غلط لگتی ہیں، جب تم لوگ پر گزرے گی تو تب تمہیں پتہ چلے گا۔ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے تو تم لوگوں کو کیسا لگے گا؟ مگر حسن نے کھڑے ہو کر ڈڈائی سے کہا: سر، میری تو بہن ہی نہیں ہے، ماں تو ہے۔ سر کے کہنے پر وہ ڈڈائی سے مسکرایا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، یہ مت سمجھنا، تم کسی کی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو تمہاری بہن محفوظ رہے گی۔ نہیں، یہ قدرت کا انصاف ہے، جب تم برا کرو گے تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی ضرور وہی ہوگا، اور پھر دیکھنا تمہاری یہ غلطی تمہاری پوری زندگی میں طوفان کھڑا کر دے گی۔ اس وقت تم پچھتاؤ گے۔ لیکن ہم نے ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا، اور اپنے کاموں میں مشغول ہو کر اپنی جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا۔ پھر کیا تھا، اب ہم پورا کام اہتمام سے کرنے لگے تھے۔ لڑکی کو دیکھتے، اس سے دوستی کرتے، پھر پیار میں مبتلا کرتے، اور ہوٹل کے کمرے میں لے آتے، جس میں باقی 2 دوست پہلے سے ہی موجود ہوتے۔ اس پر سب کسی درندے کی طرح جھپٹ پڑتے۔ وہ لڑکی روتی چلاتی رہ جاتی، لیکن اس کی چیخیں کمرے میں دب کر رہ جاتی۔ ہم لوگ مل کر اسے بمبور ڈالتے۔ ایک دن جب میں معمول کے مطابق کسی لڑکی کو جاڑ کر گھر پہنچا تو گھر میں بھی ایک بولی بالی معصوم سی لڑکی کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ پوچھتا، امی نے اس لڑکی سے کہا: جاؤ ایمن بیٹی، یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، سلام کرو۔ معصوم سی بولی بالی حسینہ مسکراتی ہوئی میری طرف آئی اور کہنے لگی: سلام بھیا۔ اس نے سر جھکایا تاکہ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، لیکن میں نے آگے بڑھ کر ڈڑائی سے اسے باہوں میں بھر لیا۔
جس کا اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، اور شرماتی مسکراتی تھوڑی دور ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ امی بولی، بیٹا یہ ایمن ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہے گی، اسے بھی تم اپنی چھوٹی بہن ہی کی طرح سمجھنا۔ امی نے مجھ سے کہا، اور ایمن یہ آج سے تمہارا بڑا بھائی ہے، اور تم بھی میری طرح اس پر اپنا حق جتانا۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایمن میری امی کی دور پرے کی ایک رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ امی اور اس کی ماں بہت اچھی دوست بھی تھی۔ ایمن کے 2 بھائی تھے، اس کے ماں باپ وفات پا چکے تھے۔ دونوں بھائی شادی شدہ تھے اور اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، دونوں اپنی بیویوں میں مست تھے، اور اس کی بھابیاں اس سے خار کھاتی تھیں۔ آئے دن نند سے جھگڑا کرتی تھیں، اس لیے وہ امی کے ساتھ یہاں آ گئی تھی۔ امی تو ویسے بھی حقوق العباد سے واقف تھیں، سو وہ اسے خوشی سے ساتھ لے آئیں۔ وہ یوں معصوم سی بولی بالی سی ایمن بے فکر ہو کر اسے اپنا گھر سمجھنے لگی۔ ایمن کو جو کام بتایا جاتا لگن سے وہ کام کرنے لگتی، اور میرے کام تو وہ بہت ہی شوق سے کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کپڑے استری کرنے کا کہا تھا تو وہ گنگناتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ کسی دن بنوں گی میں راجا کی رانی، بھائی کون سے کپڑے استری کروں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا، اور میرے اندر کا درندہ آہستہ آہستہ جاگنے لگا تھا۔ وہ سفید والے کر دو، میں نے کنگھی کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بھائی، آج آپ یہ والے کپڑے پہنو، دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہو آپ، اس نے کپڑے دکھاتے ہوئے کہا، اور میں نے اسے زور سے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی پیش قدمی کرتا، وہ پیچھے ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھیا، میں سوچ رہی تھی کہ اتنا پیار تو کبھی میرے سگے بھائی نے بھی نہیں کیا جتنا آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور باہر نکل گئی، جبکہ یہ سن کر میں تیزی سے سوچنے لگا، بہت کمینے خیال آ رہے تھے مجھے، اور میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ بھولی بھالی لڑکی مجھے بھائی مانتی ہے، اور وہ تو اتنی معصوم ہے کہ میری کسی بھی بری بات کو سمجھتی ہی نہیں، اور میں بھائی ہونے کے ناطے اسے گلے لگاتا ہوں۔ پھر کچھ دن بعد ہی ایسا ہوا، سب کو کسی مائیوں کے فنکشن میں جانا تھا، ایمن نے جانے سے انکار کر دیا، اور میں نے بھی موقع غنیمت جان کر انکار کر دیا۔ اتنا اچھا موقع پھر نہیں آ سکتا تھا۔ سارے افراد فنکشن میں جا چکے تھے، اور میں بھی بہانے سے نہانے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ میں کچھ دیر تو پانی بہاتا رہا، پھر میں نے ایمن کو آواز دی۔ وہ سمجھی کہ شاید میں کپڑے مانگ رہا ہوں، وہ کپڑے لے کر آ گئی، تو میں نے اس کی کلائی پکڑی۔ بھیا کیا کر رہے ہیں؟ یہ لیں کپڑے، میری کلائی چھوڑ دیں بھیا، مجھے چھوڑ دیں۔ مگر میں نے نہ چھوڑا تو وہ گھبرا گئی۔ خدا کا واسطہ احمد بھائی، مجھے چھوڑ دو، خدا کے قہر سے ڈرو، تمہاری بھی بہن ہے یا اللہ۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن میں نے اس کی نہ سنی اور درندگی کی انتہا کر دی۔ جب باقی سب لوگ مایوں سے واپس لوٹے تو اسے اس حالت میں دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے بھاگ کر اسے کپڑوں سے ڈھانپا، امی اس سے گلے لگا کر رونے لگیں۔ پھر امی نے اس سے پوچھا تو اس نے میرا نام لیا، مگر میں صاف مکر گیا اور یہ کہہ دیا کہ میں نے اس کو ایک آدمی سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میری طرف اشارہ کرنے پر امی سخت طیش میں آ گئی اور اسے برا بھلا کہنے لگیں۔ میسنی، میں نے تجھے گھر میں پناہ دی اور تو میرے بیٹے کو پھنسانا چاہ رہی ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تو کمینی ہے، تو اس لیے تو تجھے بھائیوں نے نکال دیا۔ وہ روتی رہی، صفائی دیتی رہی، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی، نہ ہی کسی نے اس کے ساتھ انصاف کیا، جبکہ میں ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا، مسکراتا رہا، یہاں تک کہ امی نے اسے گھر سے بے دخل کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے گھر چلی گئی۔ کیسے گئی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہاں بھی اس کی کہانی سننے کے بعد بھابھیوں نے بھی گھر سے باہر نکال دیا، اور طرح طرح کے الزامات جو لگائے تھے وہ الگ۔ اس نے ہر وہ دروازہ کھٹکھٹایا جو وہ جانتی تھی، لیکن سب نے اسے گھر سے باہر کر دیا۔ صبح کے شدید احساس سے وہ سرخ ہو چکی تھی، وہ ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، کوئی اسے پناہ دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح گلی گلی نگر نگر پھرتی رہی۔ پھر کہیں اس نے کچھ مردوں کو کھڑے دیکھا اور اندھا دھند مانگنے لگی۔ میرے اس رویے کے بعد اس کا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ وہ سمجھی تھی کہ وہ مرد بھی اس کا جسم نوچنے کے لیے کھڑے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے کسی چیز سے ٹکرائی اور اچھل کر سڑک پر جا گری۔ وہاں دوسری طرف سے آتے ٹرک نے اس کے جسم کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا قصہ دب کر رہ گیا۔ کسی نے مجھ پر کیس نہیں کیا، اور تو اور کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ معصوم سی لڑکی جس چیز سے ٹکرائی تھی وہ میری بائیک تھی، اور وہ بھی میں نے جان بوجھ کر کیا تاکہ کوئی مجھ پر کیس نہ کر سکے۔ یوں سکون سے سب نبٹ گیا۔ اس واقعے کو گزرے سال ہو گیا۔
ایک دن ایمن کا بھائی ارسل ہمارے گھر اس سے ملنے آ گیا۔ ہم سب حیران ہوئے کہ انہیں ایمن کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، حالانکہ ایمن اپنے گھر بھی چلی گئی تھی۔ امی نے اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ یکدم طیش میں آ گیا اور امی سے اپنی بہن کا حساب مانگنے لگا، لیکن امی نے اسے بے عزت کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔